میری طرف سے سب کو سلام۔ یہ کتنا شاندار دن ہے، میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ پاکستان پر خدا کی سلامتی ہو۔ خدا کی طرف سے میرے لیے یہ اعزاز ہے، کیونکہ اس کے فضل سے ہی میں سب کچھ ہوں، اور اس کے فضل اور رحم کے منصوبہ سے ہی آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ میں خدا کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ان علاقوں کے لیے چنا، خاص طور پر جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے۔ ہاللویا۔ میں مسیح کی محبت کو اس یوٹیوب ویڈیو کے ذریعے آپ کے لیے لائی ہوں۔ عزیزو، میرا نام بشپ لنڈا ولیم ہے، میرے ساتھ میرے شوہر بشپ رکی ولیم ہیں، اور خدا نے ہمیں اس بڑی منسٹری کو چلانے کے لیے چنا ہے، جس کا نام ہے The Uttermost Unity Network of Nations۔ ہاللویا، پریز۔ تو جب بھی آپ UUNN کا نام سنتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے۔ دراصل میں امریکہ میں رہتی ہوں اور انگریزی بولتی ہوں، میری زبان آپ سے مختلف ہے، مگر میری بہت ہی شاندار ٹیم UUNN ٹیم، جس کی قیادت ایگزیکٹو ڈائریکٹر سلاس جان کرتے ہیں اور ساتھ ان کی خوبصورت اہلیہ ہیں، انہوں نے اس ویڈیو کو لیا اور اردو میں اس کا ترجمہ کیا تاکہ میں آپ تک پہنچ سکوں، تاکہ میں آپ کے گاؤں تک پہنچ سکوں اور انجیل سنا سکوں۔ شاید آپ کے لیے میں دور ہوں، میرے لیے آپ دور ہیں، مگر خدا نے لوگوں کو صلاحیتیں اور خوبیاں دی ہیں کہ وہ ایسی ویڈیوز بنا سکیں جس سے ہم آپ تک پہنچ سکیں۔ خدا کے روح میں ہم ایک ہیں اور اکٹھے ہیں۔ خدا کا روح ہمیں ایک کرتا ہے، تو میں خدا کے ذہن میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آج میں خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ بانٹوں گی، کیونکہ خدا عظیم ہے، خدا قدوس ہے، خدا جلالی ہے، خدا کے کام نرالے ہیں، وہ پرانی چیزوں کو لیتا ہے اور نیا کر دیتا ہے۔ اور میرے یقین کیجئے کہ آج بہت جلد ہم خدا کے معجزات کی قدرت کو کام کرتا دیکھیں گے، کیونکہ روح میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو یہ یونٹی ہے، یہ اتحاد ہے، میں اتحاد میں آپ کے ساتھ ہوں، اور ایسے خدا کو کام کرتا دیکھیں گے جو ہماری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ پریز۔ تو آج ہمارا سب سے اہم کام پاکستان میں یہ ہے، میں آپ کو سفر پر لے جانا چاہتی ہوں، اور خدا کے روح کی رہنمائی میں ہم آپ کو موقع دیں گے کہ آپ یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانیں اور نئے سرے سے پیدا ہوں، اور ہم آپ کو خدا کے وعدوں سے بھریں گے اور روح القدس سے، اور آپ قوت پائیں گے بالکل ویسے ہی جیسے میں نے پائی، اور آپ کو غیر زبانیں بھی ملیں گی۔ یہ آسمانی زبان ہے، یہ نہ انگریزی ہے، نہ اردو ہے، نہ تیلگو ہے، نہ فرینچ ہے، نہ اسپینش ہے، یہ آسمانی زبان ہے۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ اس کے بعد خدا آپ کو قوت والے برتن بنانا چاہتا ہے، جیسے کہ میں ہوں۔ جب آپ روح القدس حاصل کرتے ہیں تو خدا کی قدرت حاصل کرتے ہیں۔ خدا کی قدرت آج آپ کو گھیرنا چاہتی ہے۔ میں آپ کو ابتدائی سمجھ دے رہی ہوں کہ جب
آپ خدا کی قدرت پاتے ہیں تو میری پاکستانی ٹیم آپ کو سکھاتی رہے گی کہ کیسے آپ قوت والے برتن اور اس کے مشیر بن سکتے ہیں۔ جب آپ روح سے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر یسوع کے لیے جئیں اور اس کے لیے کام کریں، اور اس سے پہلے آج کی عبادت کا اختتام ہو۔ میں آپ کے لیے شفا اور رہائی کی دعا کروں گی۔ پاکرو نے مجھے کروسڈ سٹائل کی دعا دی ہے۔ آپ ایک ہوں یا 1000 سے زیادہ ہوں، وہ آپ کو بھی اپنے جلال میں داخل کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ اس کی طرح بن جائیں، اس کی مانند بن جائیں اور اس کے جلال کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال ہوں۔ خدا آپ کے ذریعے اپنے کاموں کو انجام دینا چاہتا ہے۔ وہ اپنے منصوبوں کو آپ کے اندر پورا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کے لیے اس کے پاس عظیم منصوبے ہیں جو وہ آج آپ کی زندگی میں پورا کرنے کو ہے، تاکہ آپ خدا کے جلال کو اپنی زندگی میں اترتا ہوا دیکھیں اور اس کی قدرت اور اس کے جلال کا ایک نیا تجربہ کریں۔ ہاللیلویا۔ عزیزو، میرا اور آپ کا یسوع آج یہاں پر گہرے طور سے ہماری زندگی میں کام کرنے کو ہے تاکہ ہم اس کے جلالی کاموں کا اظہار کر سکیں، اس کی قدرت کا بیان کر سکیں، کیونکہ اس نے میرے اور آپ کے لیے اپنی قیمتی جان کو دے دیا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں۔ اس نے ہمیں اپنی بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا اور ہمارے زندگی کو اپنی خوبصورت کلام سے بھرنے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ میں اس یسوع کی شکر گزار ہوں جس کے وسیلہ سے آج ہم اس کی ہیکل میں بیٹھے ہیں تاکہ اس کے کلام کی باتوں سے سیر ہو سکیں اور اس کے منہ کی میٹھی باتیں جو کہ اس کا کلام ہے، جو تیز دودھاری تلوار ہے، جو بن بن اور گودے میں سے ہو کر گزرتا ہے تاکہ ہماری زندگیاں تبدیل ہو سکیں۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس جلالی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ کہ اس کا کلام ہمارے پاس موجود ہے جو ہماری روحانی خوراک ہے تاکہ ہم اس میں سے کھائیں اور سیر ہوں، اور جس طرح ہم جسمانی طور پر بڑھتے ہیں، پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، اسی طرح ہم روحانی طور پر بھی خدا میں ترقی کر سکیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ عزیزو، آج خداوند آپ کی زندگی میں جلالی کام کرنے کو ہے تاکہ آپ خدا میں مضبوط ہو جائیں اور اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اس کے لیے کام کریں، اسی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں۔ ان خون کی بوندوں کی طرف دیکھیں جو اس نے کلوری پر آپ کے اور میرے لیے
बहा दी ताकि हम रहाई पाएं, ताकि हम शिफा पाएं, ताकि हम आज़ाद किए जाएं। उसके कलाम के वसीला से, उसके मुंह की मीठी बातों के वसीला से हम आज़ाद किए जाएं, हम रिहा किए जाएं। उन कोड़ों के वसीला से जो उसने हमारे लिए अपने बदन पर बर्दाश्त किए, हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए उसने अपने आप को दे दिया। उसने अपने आप को उस बर्रा की तरह दे दिया ज़िबा किए हुए बर्रे की तरह। हमारे गुनाह उस पर लाद दिए गए और उसने उफ तक ना कहा। उसने अपने इख्तियार को इस्तेमाल ना किया बल्कि अपने बाप की ताबेदारी की। क्या आज हम अपने बाप के ताबेदार हैं? उसके मुंह पर तमाचे मारे गए, उसको लान तान किया गया, उसको बेइज्जत किया गया। क्यों? सोचिए, आज अगर आपको कोई एक गाल पर तमाचा मारे, क्या आप दूसरा उसकी तरफ फेर देते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं करते। पर उसने हमसे मोहब्बत की है और उसने इसकी गवाही सलीब पर दी है ताकि हम रिहाई पा सकें, हम आजाद किए जा सकें। मेरे अजीजों, उसने अपने आप को कब्जा में रखने की चीज ना जाना बल्कि अपने आप को दे दिया। उसने अपने इख्तियार को इस्तेमाल ना किया, उसने अपने आप को हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए दे दिया ताकि हमारे लिए हमेशा के लिए, हमेशा की अबदी जिंदगी के दरवाजों को खोला जाए। अजीजों, उस जैसा खुदा कोई नहीं है जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई। क्या आपने किसी ऐसी शख्सियत के बारे में सुना है जो मुर्दों में से जी उठी हो? मैं बड़े फख्र से इस बात का ऐलान करती हूं कि मेरा यस्सु मुर्दों में से जी उठा। वही जिंदगी और मौत का मालिक है और हम ऐसे खुदा की तारीफ करते हैं, ऐसे खुदा को मानते हैं जो सच में जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा। जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए, उस फतह के लिए जो उसने मौत और कब्र पर पाई। मैं बहुत फख्र के साथ इस बात का ऐलान करती हूं कि हम ऐसे खुदा को जानते हैं जो कुदरत का मालिक है और उसने हमें अपने बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा है। इसका मतलब है कि वो इख्तियार और वो कुदरत जिसके वसीला से
یہ کل کائنات خلق کی گئی، وہ ہمارے پاس بھی ہے، وہ قدرت ہمارے اندر بھی کام کرتی ہے، اور ہم بھی اگر ایمان سے قدم بڑھائیں تو قدرت ہمارے وسیلہ سے ہم میں سے ہو کر کام کرے گی، کیونکہ اس کی صفات ہم میں کام کرتی ہیں اور ہم اس کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، اس اختیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اسے رکھنے کی ضرورت نہیں، نہ دبانے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اختیار ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو اگر ہم دبا دیں گے تو وہ دب جائے گا، لیکن اگر اس کو ہم استعمال کریں گے تو جیسے ہمارا یسوع مسیح فتح مند ہوا، ہم بھی فتح مند ہوں گے۔ اس لیے مسیح کے کلام کو جانیے، اس کے وعدوں کے بارے میں سیکھیے، ان اختیارات کے بارے میں جانیے جو اس نے آپ کو دے رکھے ہیں، تاکہ آپ اس کی بادشاہت کے لیے تیار ہو سکیں، آپ ان کاموں کے لیے تیار ہو سکیں جو وہ آپ سے کروانا چاہتا ہے۔ وہ آپ سے اپنے عظیم کاموں کو کروانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم میرے مقدس ہو، اپنے آپ کو اس کا مقدس جانیے اور اپنی مرضی کو پیچھے کرتے ہوئے اس کی مرضی کو آگے لے کر چلیں، جیسے اس نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ آپ بھی اپنے باپ کی مرضی کو پورا کریں۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آج ہمیں اپنے آپ کو اس کی تابعداری میں دینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس برہ کی طرح دے دینے کی ضرورت ہے جو قربان کیا جائے۔ آج اپنی خواہشات کو اس کی صلیب پر کھینچ دیجئے، اپنے ارادوں کو، اپنے منصوبوں کو اس صلیب پر کھینچ دیجئے، تاکہ آپ نہ رہیں، آپ کی زندگی میں اس کا جلال ظاہر ہو، اس کے جو منصوبے ہیں وہ آپ کی زندگی میں پورے ہوں، اور آپ اس کے عظیم ہتھیار بن سکیں۔ وہ ہتھیار جو جنگ کو جیتنے کے لیے کار آمد ہو۔ میرے عزیزو، جب آپ اس کے وعدوں پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، تبھی اس کا جلال آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، تبھی اس کے وعدے آپ کی زندگی میں پورے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ ایمان نہ رکھیں گے تب تک آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ آج سے، بلکہ ابھی سے خدا کے وعدوں پر یقین کرنا شروع کیجئے، تاکہ آج سے اس
उसी लम्हे से खुदा के वादे आपकी ज़िंदगी में पूरे होना शुरू हो जाएं और आप मसीह में नए मखलूक बनते चले जाएं। जैसे जैसे आप खुदा के कलाम पर यकीन करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी तब्दील होती चली जाएगी और आप नए मखलूक बनते चले जाएंगे। आप में पुरानी तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और नई चीज़ें जन्म लेना शुरू कर देंगी। आप हैरान कुन तब्दीलियां अपनी शख्सियत में देखेंगे और खुदा के जलाल को अपने इर्द गिर्द बहता हुआ देखेंगे। वो जलाली है और वो आपको भी जलाली बनाना चाहता है, मगर शर्त इतनी है, क्या आप उस जलाल में दाखिल होना चाहते हैं? क्या आप जलाली बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़कर नए मखलूक बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में नया काम और जलाली काम चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मसीह आपके अंदर आ जाए? क्या आप अपना इख्तियार मसीह को देते हैं ताकि वो आपको अपने इख्तियार के साथ चलाए? क्या आप इस बात पे मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं? मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी और यस्सु ने मेरी जिंदगी तब्दील करके रख दी। मैं खुदा की गवाह बन गई और उसके कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का जरिया बन गई। आप देख सकते हैं कि खुदा किस तौर पर मुझे और मेरे खावंद को पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हमने अपना इख्तियार खुदा यीशु मसीह को दे दिया ताकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक हमारी जिंदगी में काम करे, और उसने बड़े जलाल के साथ हमें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और आज उसके जलाल के वसीला से मैं आप जो दुनिया के कोने में बैठे हैं आपसे बात कर सकती हूँ। मसीह की उस गवाही को आपके सामने पेश कर सकती हूँ सिर्फ उसके जलाल के वसीला से। ये उसका जलाल ही तो है जिसके वसीला से मैं आपसे बात कर सकती हूँ। मैं मसीह के बारे में आपको बता सकती हूँ कि किस तौर पर मसीह की मोहब्बत ने हमारी जिंदगियों को तब्दील किया है। ताकि आप भी उस मोहब्बत की खुशबू से सैराब हों और आपकी जिंदगियां भी मसीह में तब्दील हो सकें और आप भी उसके जलाली काम के गवाह बन सकें, जैसे मैं उसकी गवाह हूं। मैं उसके अब्दी कामों का इजहार आपके सामने कर रही हूं कि वो कितना अजीम है, वो कितना जलाली है, वो कितना कद्दूस है कि वो अपने लोगों को अपने जलाल में दाखिल करता है और वो हमें फतह से बढ़कर गलबा देता है। हमें तारीकी की कुव्वतों पर, बदियों पर, हमें हर चीज पर वो शैतान की
گندی تاثیروں پر ہمیں اختیار دیتا ہے تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے کچل دیں اور مسیح میں فتح مند ہوتے چلے جائیں اس میں بڑھتے چلے جائیں. جیسے وہ جلالی ہے ہم بھی جلالی ہوتے چلے جائیں. عزیز و خدا کے کلام میں لکھا ہے بس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں. تو ہمیں کمال کی طرف قدم بڑھانا ہوگا. ہمیں اپنی آنکھوں کو اس کی صلیب پر لگانا ہوگا تاکہ ہم اس وعدے کو، اس کام کو، اس ذمہ داری کو جو اس نے ہم پر لادی ہے کہ جاؤ اور قوموں کو شاگرد بناؤ، اس کام کو، اس ذمہ داری کو ہم بخوبی انجام دے سکیں. جب تک آپ کے اندر محبت نہ ہوگی آپ کیسے کسی کو مسیح کی محبت کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ جب تک آپ کے پاس، آپ کے اندر اس کی گواہی نہ ہو آپ کیسے کسی کو مسیح کے گواہ بنا سکتے ہیں؟ ضروری ہے کہ پہلے آپ بھرے ہوں، آپ بابرکت ہوں تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ سے برکت پا سکیں اور آپ کا رویہ، آپ کی زندگی، آپ کا کردار ان کے لیے بائبل ہو، ان کے لیے خدا کا کلام ہو. تب آپ اس کے اس کام کو، اس ذمہ داری کو بہتر طور پر انجام دے سکتے ہیں کہ جاؤ اور قوموں کو شاگرد بناؤ. اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اس کے لیے اپنے ہتھیار باندھ لیجئے تاکہ آپ اس کی طرح جنگ میں زور آور ہوں جیسے وہ زور آور ہے. اب ہم دعا کریں گے. میں چاہوں گی کہ ہم سب اسی طرح اتحاد میں بندھے رہیں گے. ایک روح میں ہو کر ہم اکٹھے دعا کریں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ خدا نے مجھے ایک ساتھ سبھوں کے لیے دعا کرنے کی قوت بخشی ہے، اور جب میں آپ کے لیے دعا کروں گی میرا ایمان ہے کہ خدا کا تخت جو یہاں پر لگا ہوا ہے اس کے وسیلہ سے آج آپ اور میں خدا کے جلالی کاموں کو دیکھیں گے. آمین. ہم آج اس کے جلالی کاموں کو دیکھیں گے. میرے عزیزو، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے تاکہ آپ نئے مخلوق بن جائیں اور خدا آج اپنے وعدہ اور اس کلام کے وسیلہ سے آج خدا آپ کی زندگی میں گہرے طور پر کام کرے اور آپ کو نئی زبانیں جو کہ آسمانی زبانیں ہیں آج آپ کو دی جائیں. ہم دعا کریں گے کہ آج آپ
गैर जुबानें पा सकें और आप आज रूह कुद्स के जरिए से तब्दील हो सकें। आज आप नया तजुर्बा करें उस अजीम जलाली खुदा का जो आज बड़े जोरों शोर के साथ यहाँ पर काम करने को है। जब हम एक जान होकर दुआ करेंगे तो मेरा ईमान है कि खुदा यहाँ पर बड़े जलाली काम करेगा और बहुत से मौजज़ात होते आप यहाँ पर देखेंगे। वो कल भी मौजज़ात करता था, वो आज भी मौजज़ात करता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो कल आज बल्कि अब तक यकसां है। उसकी कुदरत कल भी काम करती थी और उसकी कुदरत आज भी काम करती है। आइए हम सब दुआ करना शुरू करें और यीशु के जलाल को इस जगह पर मांग लें। आइए हम सब अपनी जुबानों को खोलेंगे, अपने मुंह को खूब खोलेंगे ताकि आज खुदा हमारे मुंह को भर दे और हम गैर जुबानें आसमानी जुबानें बोलना शुरू कर दें। हालेलुया, ताकि खुदावंद का जलाल आज यहाँ पर जाहिर हो जाए। हम उसकी जलाली कुव्वत को आज यहाँ पर मांग लेंगे ताकि वो बड़े जोरों शोर के साथ अपने इख्तियार के साथ आपकी जिंदगी में दाखिल हो जाए और उसकी कुव्वत आपको तब्दील करना शुरू कर दे, ताकि आज आपकी जिंदगी से बीमारियां, तकलीफें, सारी बदी की कुव्वतें, तारीकी की कुव्वतें यीशु के नाम से जा सकें। हम उन तमाम बीमारियों को कैंसिल करते हैं जिन्होंने आपको घेरा हुआ है, जो जिस्मानी है, जो ज़हनी है, हर तरह से हम उनको कैंसिल करते हैं। मसीह के कलाम को, मसीह के जलाल को आपके जिस्मों पर, अज़ा पर, सोचों पर, ख्यालों पर मांग लेते हैं ताकि उसकी कुदरत गहरे तौर पर आपको तब्दील करती चली जाए और आप मसीह में नई मखलूक बन जाएं। आज आप नए मखलूक बन जाएं। क्या आप चाहते हैं कि मसीह आपकी जिंदगी को आज तब्दील करके रख दे, तो अपने आप को उसके ताबिया कर दीजिए। अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को, अपनी तमाम बदियों को उसकी सलीब पर खींच दीजिए। ईमान रखें कि आज मसीह आपकी जिंदगी में गहरे तौर पर काम करने का और गहरे तौर पर आज आप उसके जलाल से भरने वाले हैं और आज आप उसकी मोहब्बत का, उसके मसा का एक नया तजुर्बा करेंगे। ये मेरा ईमान है कि वो आज आपको अपनी मोहब्बत से लबरेज करने को है। वो आपको अपने खूबसूरत और जलाली हथियार बनाने को है। वो अपने मंसूबे
آپ کی زندگی میں قائم کرنے کو ہے، اور آج بہت سی روحوں کو اس کے لیے ہم جیتیں گے یسوع کے نام میں، کیونکہ یسوع نام کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم اس سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ ایمان رکھیں اور پائیں۔ مسیح سے پانے کا یہی اصول ہے کہ آپ ایمان رکھیں اور ایمان سے ریسیو کرنا شروع کر دیں، تاکہ آپ آج خالی نہ جائیں بلکہ اس کے کلام سے بھرتے چلے جائیں۔ آج آپ جو بے امید آئے ہیں، آج آپ جو خالی جھولیاں لے کر آئے ہیں، اس کے جلال، اس کے وعدوں سے آپ کی خالی جھولیاں بھر جائیں، اور آپ اپنے آپ کو اس کے جلالی کاموں میں ایک نیا مخلوق دیکھیں۔ آج آپ کو خدا اپنی قوت سے بھرنے کو ہے، آج مکمل طور پر وہ آپ کو تبدیل کرنے کو ہے، اس کی قدرت آپ کے اوپر برسنے کو ہے۔ آج وہ آپ کو اپنی قدرت سے جلالی طور پر استعمال کرنے کو ہے، بڑے جلال کے ساتھ، بڑی فتح مندی سے وہ آپ کو فتح مند بنانے کے لیے تیار ہے۔ اس کی قدرت، اس کا جلال یہاں پر ہے، اس کے مسا کے وسیلہ سے آج جوئے بندھن ٹوٹیں گے، تمام بیماریاں آج اس کے مسا سے جاتی رہیں گی، اس کے مسا سے کام ہوں گے، اس کے مسا سے آج پاک روح کے بپتسمے ہوں گے۔ وہ جلالی ہے اور آپ کو بھی جلالی بنا دے گا۔ آج آپ اس کی قدرت کو نئے طور پر اپنی زندگی میں کام کرتا دیکھیں گے اور خدا میں نئے مخلوق بن جائیں گے۔ آئیے ہم اپنی زبانوں کو کھولیں اور اپنے آپ کو دنیا کی تمام سوچوں سے علیحدہ کر کے آج اس میں مشغول ہو جائیں، آج اس کے بھوکے اور پیاسے بن جائیں۔ آج اپنے آپ کو اس کے حوالہ کر دیں، آج اپنے آپ کو اس کے تابع دار بنا دیں۔ تاکہ اس تابعداری کی بدولت آج وہ ہمیں اپنے جلال میں داخل کر دے، ہمیں اپنی بادشاہت کے لیے تیار کر دے۔ عزیز و کلام کہتا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو تم کو تمام چیزیں ملتی جائیں گی۔ پہلے ہمیں اس کی بادشاہی کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم تمام چیزوں سے سیر ہو سکیں، ہم تمام آسائشوں سے سیر ہو سکیں۔ ہم یسوع کے نام سے ان تمام رکاوٹوں کو کینسل کریں گے جو ہماری خوشحالی چراتی ہیں، جو ہماری پراسپیرٹی کے دشمن ہیں۔ آئیے ہم مل کر ان کو کینسل کرنا شروع کریں۔ آئیے ہم ایک ہو کر ان تمام بدیوں کو، ان تمام تاثیروں کو، ان تمام بیماریوں کو کینسل کرنا شروع کریں تاکہ آج وہ ہماری زندگی سے دور و دفع ہو جائیں، کیونکہ جہاں پر یسوع کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر شیطان کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہاں پر یسوع کا اختیار ہے، وہاں پر یسوع ہی یسوع ہے، اور یسوع تعمیر کرتا ہے، یسوع بناتا ہے، یسوع لوگوں کو نیا کر دیتا ہے تاکہ وہ ابدی زندگی میں داخل ہو سکیں، وہ آپ کے
بدن کے ہر حصے کو چھو رہا ہے. میں نہیں جانتی آپ کی کیا بیماریاں ہیں, آپ کی کیا پریشانیاں ہیں, پر میرا یسوع جانتا ہے اور وہ اپنے مسا سے آپ کو چھو رہا ہے اور آپ تبدیل ہو رہے ہیں. ایمان رکھیں کہ آج آپ رہا ہو کر جائیں گے, تمام جو بندھنوں سے آزاد ہو کر جائیں گے. آج ایمان میں کھڑے ہو جائیں, آج ایمان میں کھڑے ہو جائیں, مضبوط ہو جائیں. آج وہ آپ کو نیا بنا دے گا. آج اپنی قدرت سے آپ کے سارے بندھن توڑ دے گا. آج وہ توڑ دے گا. میرا ایمان ہے کہ آج آپ آزاد ہیں, آپ آزاد ہیں, آپ آزاد ہیں. میں مسیح کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ اس نے اتنی جانوں کو آج اپنے نام کے لیے چن لیا ہے. میں خداوند کی شکر گزار ہوں, اس کے جلال کے لیے اس کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہاں پر استعمال کیا اور آج آپ نے کلام کے وسیلہ سے اس سے برکت پائی. آج آپ کی روحیں جانیں اس کے کلام سے سیر ہوئیں. خداوند کی شکر گزاری کریں گے. آئیے ہم سب خداوند کی شکر گزاری کریں گے, ہم سب شکر گزاری کریں گے. ہم اس کے شکر گزار بن جائیں گے کہ اس نے ہمیں چن لیا, کیونکہ وہ دنیا کا نور ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. اس کے چننے کے لیے اس کی شکر گزاری کریں گے میرے عزیزو. شکر گزاری, شکر گزاری, شکر گزاری کیجئے کہ اس نے آپ کو نیا مخلوق بنا دیا ہے. ہاللویا. خدا ان کی شکر گزاری کیجئے, دعا کیجئے, آسمانی زبانوں کے لیے دعا کیجئے, اس کی قدرت کے لیے, اس کے مسا کے لیے جس نے آپ کو آگے پیچھے سے گھیرا ہوا ہے, اس کی قدرت جو گہرے طور پر یہاں پر کام کر رہی ہے. اس کی شکر گزاری کیجئے. یہاں پر یسوع ہے اور یہاں پر کسی جوئے بندھن کا کسی بھی زندگی پر کوئی اختیار نہیں ہے. ہم شیطان کے سارے قلعوں کو یسوع کے نام سے ڈھا دیں گے. آمین, آمین. ہم خداوند کے نام میں ان تمام گندی تاثیروں کو آپ کی زندگی سے یسوع کے نام میں دور و دفع کرتے ہیں. اس کے پاک روح کو آپ کی زندگی کے لیے مانگ لیتے ہیں. میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں آج کے دن کے لیے, اس وقت, اس موقع کے لیے کہ خدا نے آج بڑے جلال کے ساتھ اپنے لوگوں کو استعمال کیا ہے اور خدا کے جلال کو آپ اپنی زندگی میں اب پورے طور پر کام کرتا دیکھیں گے. اور یقیناً آج آپ نئے مخلوق بن گئے ہیں اور مسیح کے لیے ایسے ہتھیار بن گئے ہیں جو جنگ کے لیے کارآمد ہے. میں خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتی ہوں کیونکہ وہی پرانی چیزوں کو لے کر نیا کرنا جانتا ہے اور آج اس نے آپ کو نیا بنا دیا ہے. میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر سلاس جان کی شکر گزار ہوں اور ان کی قابل اہلیہ کی. سو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خداوند آپ کو برکت دے. بائے بائے. خداوند آپ کے ساتھ ہو.